أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کس نے ظلموں کو اٹھایا اور سجدہ کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر. اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ عزیزان گرامی، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے. مسجد بابرکت مقام ہے. علماء طلباء صلحاء کا بابرکت مجمع ہے. ہم سب نبی کی محبت میں جمع ہوئے ہیں. نبی کی محبت میں جمع ہوئے. ہمارے آقا کی شان تو بہت اونچی ہے اور اس کو بیان کرنا خوش قسمتی ہے، لیکن مقصود یہ کہ نبی کی سنتوں پر عمل کتنا ہو رہا ہے. بھائی یہ نعرہ لگاتے ہیں نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو یہ نعرہ لگانا صحیح ہے. یہ دیندار بھی لگائے اور جو دین سے تھوڑا بہت دور ہے وہ بھی لگائے. نبی سے محبت عالم کو بھی ہے، طالب علم کو بھی ہے، تبلیغی کو بھی ہے، داڑھی والے کو بھی ہے، نمازی کو بھی ہے، روزہ رکھنے والے کو بھی ہے، زکوٰۃ دینے والے کو بھی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی نبی سے محبت ہے. اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے تو دیندار لوگوں سے زیادہ اس کو وہ ماریں گے جو دین سے دور ہے. وہ کہیں گے بھلے اب نماز نہیں پڑھتے، بھلے اب روزہ نہیں رکھتے، بھلے اب زکوٰۃ نہیں دیتے، بھلے ہم حج اور عمرے نہیں کرتے، بھلے ہم تبلیغ میں نہیں جاتے، بھلے ہم جہاد نہیں کرتے، بھلے ہم مدرسوں میں نہیں پڑھتے، بھلے ہم عالم نہیں، بھلے ہم طالب علم نہیں، بھلے ہم تبلیغی نہیں، لیکن مسلمان ہیں، آقا کے امتی ہیں. اگر کوئی کسی چوک پر جا کر بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا تو وہ عام لوگ بھی اس کو زیادہ ماریں گے. اسی لیے یہ نعرہ لگائیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن موت بعد میں آتی ہے، زندگی پہلے ہوتی ہے. ہم نعرہ تو لگائیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور بال انگریزوں والے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور چہرے پر داڑھی نہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور لباس انگریزوں والا ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور شادی ہندوؤں کے طریقے پر کرتے ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور رشوت لیتے ہیں.
غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور سود کا لین دین کرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور زنا کر رہے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور چوری کر رہے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور نماز نہیں پڑھتے، تو آپ سچ بتاؤ یہ اپنے نعرے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ جھوٹا ہے۔ جس کو نبی سے محبت جتنی زیادہ ہوگی وہ نبی کی سنتوں پر اتنا عمل کرے گا، نبی کی سنتوں پر۔ اسی لیے ایسے بیسیوں پروگرام ہم نے کیے، لیکن ہمارے سر پر امامہ نہیں آیا، چہرے پر داڑھی نہیں آئی، عورت کے چہرے پر پردہ نہیں آیا، گھر سے ٹی وی نہیں دیا، ڈرامے ہم نے نہیں چھوڑے، فلمیں ہم اب تک دیکھتے ہیں، گانے سنے بغیر نیند ہمیں نہیں آتی، رشوت سے جیبیں ہماری گرم ہیں، سود کا لین دین ہم کر رہے ہیں، فجر کی نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، آنکھ ہمارے قابو میں نہیں، کان ہمارے قابو میں نہیں، زبان ہمارے قابو میں نہیں، ہاتھ ہمارے قابو میں نہیں، پاؤں ہمارے قابو میں نہیں، شرمگاہ ہمارے قابو میں نہیں۔ تو یہ مسلمان نام کا مسلمان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن صرف رسم بن جائے گا۔ بھائی ہم پیدا مسلمان کے گھر میں ہوئے، نام مسلمانوں والا رکھا گیا، کان میں اذان مسلمانوں والی ہوئی، بائیں کان میں اقامت مسلمانوں والی ہوئی، مردم شماری میں اندراج مسلمانوں کے خانے میں ہے، پاسپورٹ پر ریلیجن اسلام لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے کام اسلام کے لیے باعث شرم ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے پڑوس میں گھر مہنگے بکتے تھے، یہ مسلمان ہیں، کردار اچھا، گفتار اچھی، کریکٹر اچھا، عادات اچھی، ادوار اچھے، تہذیب اچھی، تمدن اچھا، ثقافت اچھی، کلچر اچھا، اوڑھنا بچھوڑنا اچھا، سونا جاگنا اچھا، چلنا پھرنا اچھا، معاشرت اور معیشت اچھی، شادی بیاہ اچھی، اس کا انداز اچھا، اس کے خصائل اچھے، اس کے اخلاق اچھے، گھر مہنگے بکتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، ان کے پڑوس میں ایک یہودی تھا، وہ اپنا گھر بیچنے لگا تو اس نے جو ڈیمانڈ کی وہ مارکیٹ سے ڈبل، مارکیٹ ویلیو 1 لاکھ اور اس کی ڈیمانڈ تھی 2 لاکھ۔ لوگوں نے کہا یار مارکیٹ 1 لاکھ کی ہے، ڈیمانڈ 2 کر رہے ہو، یہ کیوں؟ اس نے کہا 1 لاکھ گھر کے مانگ رہا ہوں، 1 لاکھ ابن مبارک جیسے پڑوسی کے مانگ رہا ہوں۔ آپ سچ بتاؤ، آپ کا سونے اور چاندی سے بنا ہوا گھر ہو، پڑوس میں کوئی 2 نمبر آدمی ہو، آپ کو رات کو نیند آئے گی؟ ہر وقت ٹینشن میں ہوگی۔ ایک زمانہ تھا مسلمانوں کے پڑوس میں گھر مہنگے بکتے تھے، آج مسلمانوں کی وجہ سے ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے یا نہیں؟ میں لیاری میں رہتا ہوں، جب گینگوار کا دور تھا تو 50 لاکھ کا گھر 10 لاکھ میں بک رہا تھا۔ تو یہ جلسے، جلوس، نعرے
میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن اس میں تو ہماری زندگی گزر گئی، 40-50 سال سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اندر تبدیلی آئی؟ اللہ کے سامنے رونے کو من چاہتا ہے؟ آنکھیں پاکیزہ ہوئی، کان پاکیزہ ہوئے، زبان پاکیزہ ہوئی، 40 سال پہلے اور اب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بھائی 40 سال پہلے ایک بچہ تھا، ابھی جوان ہو گیا، جو جوان تھا ابھی بوڑھا ہو گیا، پہلے داڑھی کے بال نہیں تھے اب بال آ گئے، پہلے بال کالے تھے 40 سال بعد سفید ہو گئے، پہلے دانت مضبوط تھے اب دانت نہیں رہے، 40 سال پہلے وہ سپاہی تھا 20 سال بعد ڈی ایس پی بن گیا، بریگیڈیئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، ہزار پتی کروڑ پتی بن گیا، غیر شادی شدہ بن گیا، شادی شدہ کے 4 بچے ہو گئے، باپ دادا بن گیا، دادا پردادا بن گیا، تبدیلی آ رہی ہے۔ اگر نہیں آتی دین میں تبدیلی نہیں، 40 سال پہلے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، آج بھی نہیں آتا ہے، 40 سال پہلے فجر نہیں پڑھتا تھا، آج بھی نہیں پڑھتا ہے، 40 سال پہلے تہجد کی توفیق نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، 40 سال پہلے ایک حدیث اس کو یاد نہیں تھی، آج بھی یاد نہیں ہے، 40 سال پہلے بدنظری کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے، 40 سال پہلے غیبت گانے سنتا تھا، آج بھی سنتا ہے، 40 سال پہلے جھوٹ بولتا تھا، آج بھی بولتا ہے، 40 سال پہلے ملاوٹ کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے، 40 سال پہلے نماز میں خشوع اور خضوع نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔ اس کے نعروں سے، اس کے جلسوں سے کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی لاؤ بھائی، تبدیلی لاؤ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے نعرے لگائے، اچھا کیا، ساری رات نعرے لگائے، رات کو 2 بجے گھر گئے اور فجر چھوڑ دی، فائدہ ہے؟ اس کی خیر نہیں، اس کی خیر نہیں، اور صبح اس سنت کی خیر نہیں، اس کو گندی نالی میں بہا دی۔ ربیع الاول گیا، جس گھر سے نعت کی آواز آ رہی تھی اب اس سے ڈرامے کی آواز آتی، اب اس سے فلم کی آواز آتی، اب اس سے موسیقی کی آواز آتی ہے۔ بھائی شیطان وہ بڑا کھلاڑی ہے، اس کے پاس ایسی ٹرکس ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ آج آپ نے عزم کرنا ہے کہ ہم نے تبدیلی لانی ہے۔ ایک نوجوان کو یہاں کھڑا کرو، ناراض نہیں ہونا، ایک کافر لڑکے کو کھڑا کرو، دونوں میں فرق ہے، بال ایک جیسے، چہرہ ایک جیسا، لباس ایک جیسا، گانے دونوں سنتے، ڈرامے دونوں دیکھتے، فلمیں دونوں دیکھتے، نمازیں دونوں نہیں پڑھتے، روزے دونوں نہیں رکھتے، زکوٰۃ دونوں نہیں دیتے، حج عمرے دونوں نہیں کرتے، تبلیغ میں دونوں نہیں جاتے، جہاد دونوں نہیں کرتے، فجر میں دونوں سوئے رہتے ہیں، رشوت دونوں لیتے ہیں، سود کا لین دین دونوں کرتے ہیں، آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے، کان موسیقی کی پیپ سے بھرے ہوئے، زبان جھوٹ بولنے کی مشین۔ آپ ایک لڑکی کو کھڑا کریں، اس کے ساتھ کافرہ لڑکی کو کھڑا کرو، فیشن ایک جیسا، ہیئر اسٹائل ایک جیسا، گیٹ اپ ایک جیسا، منگنی کی رسم ایک جیسی، مہندی کی رسم ایک جیسی، مایو کی رسم ایک جیسی، ولیمے میں دونوں کے خرافات، لباس دونوں کا ہاف سلیو، باریک اور تنگ، مکس گیدرنگ، کون سے مسلمان؟ اقبال نے کہا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود،
فضا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ آزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیما، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں منبر و محراب، ہم نماز پڑھتے ہیں کھڑے مسجد میں ہیں، ذہن کہیں اور ہے، فلم کہیں اور چل رہی ہے۔ اقبال نے ایسے نمازیوں کو کہا، تو جو سربا سجود ہوا کبھی، تو جو سربا سجود ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تبدیلی لاؤ جیسے صحابہ لائے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ لائے ہیں۔ انصار سے آپ نے پوچھا لڑنے کے لیے جانا ہے، تیار ہو؟ وہ بھی لڑ کے آئے تھے، تھکے ہوئے تھے، زخموں سے چور تھے، کچھ لوگ شہید ہو گئے تھے، فصلیں پکی ہوئی تھی، پیسے بھی نہیں تھے، بیوی بچے بھی رو رہے تھے۔ انصار کے سردار نے کھڑے ہو کر کہا، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں، جنہوں نے یوں کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے نہیں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، سامنے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، آپ اشارہ کریں آگ میں کودیں گے، آپ اشارہ کریں سمندر میں چھلانگ لگائیں گے، آپ اشارہ کریں اولاد کو قربان کر دیں گے، آپ اشارہ کریں سینے کو چھلنی کرا دیں گے، آپ اشارہ کریں جائیدادوں کو ٹھکرا دیں گے، آپ اشارہ کریں بحر اٹلانٹک میں اپنے گھوڑوں کو ڈال دیں گے۔ تب تو عقبہ بن نافع نے کہا تھا بحر ظلمات میں گھوڑے کے پاؤں ڈال کر مجھے پتہ چل جائے اس سمندر کے پار اگر تیری رب کی ربوبیت کو چیلنج کرنے والا، نبی کی ناموس پہ انگلی اٹھانے والا، صحابہ کے کردار پہ کیچڑ اچھالنے والا، قرآن کی حقانیت کو چیلنج کرنے والا، امی عائشہ کی چادر عصمت کو تار تار کرنے والا موجود ہے، میں سمندر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس کی تن کو، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ تب تو اقبال نے تڑپ کر کہا تھا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ یہ صحابہ والا جذبہ ہو۔ ایک صحابی میدان جہاد میں زخمی ہوتے ہیں، نبی کے پاس لایا جاتا ہے، زیاد بن سکن نام ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ نے پوچھا اللہ کا حاجت، تیری کوئی حاجت؟ مرتے وقت پوچھتے نا آخری خواہش۔ بزبان حال اس صحابی نے کہا میری چاہت، میری منشا، میرا مطلوب، میرا مقصود، میری آرزو، میری حسرت، میری وشز، میرا ایم آف لائف، میرا ویژن، میرا ٹارگٹ، میرا پرپس، میرا اوپینین، میرا ایجنڈا، میرا جھنڈا، میرا چارٹر آف ڈیمانڈ، میرا دستور اور منشور، میرا مقصد زندگی، میرا نصب العین، وہ کیا ہے؟ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو۔ ہمارے آقا کی معراج کہ وہ
وہ سدرۃ المنتہا پر گئے، اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، لیکن میری اور آپ کی معراج ہم نبی کے قدموں تک آ جائیں، نبی کے قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبین ہو کر۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، ہم اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لائیں، اپنے گھر میں کوئی تبدیلی لائیں۔ بھائی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی شریعت نافذ ہو جائے مزہ آ جائے۔ آپ لوگ چاہتے ہیں شریعت نافذ ہو جائے؟ کون کون چاہتا ہے؟ اچھا سب چاہتے ہیں۔ تو بھائی 3 جگہوں میں تو شریعت ہم نافذ کر سکتے ہیں، 3 جگہوں میں۔ وہاں سے آج شروع کریں، اپنے بدن پر شریعت نافذ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا پولیس نے روکا ہے کہ داڑھی رکھی تو خیر نہیں ہے، کسی کو بولا ہے امامہ پہنا تو اندر کرا دیں گے، دھمکی ملی ہے کسی کو؟ سنت لباس پہنا تو چھلنی کر دیں گے، ایسا کوئی تھریٹ ملا ہے کسی کو؟ مجھے تو نہیں ملا، آپ کو ملا ہے؟ تو یہاں شریعت نافذ کرنے کے لیے کس اللہ فقیر کا انتظار ہے؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک یہ 5 فٹ کا 6 فٹ کا بدن اللہ نے دیا، تمہیں اتھارٹی دی، پاور دیا ہے، اختیار دیا ہے، آج سے اس پر شریعت نافذ کرو۔ کون کرے گا؟ ہاں، ہم جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے سب پیچھے دیکھتے کہ یہ تو اس کو کہا جا رہا ہے۔ تو ایک شریعت نافذ کرنے کی جگہ کیا ہے؟ بھائی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ پٹھانوں کی طرح نہیں ہو کافر ملاؤ کافر تقریریوں کو، صحیح ہوئی بھائی دا قرآن نے دیا۔ بولا یار کیا تقریر کی، پٹھان بولتا ہے کافر مولوی تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ۔ مصیبت پر کیا پڑھنا ہے اور خوشی پر کیا پڑھنا ہے؟ آرام سے پڑھو، کوئی باہر سوچ نہ لے۔ بھائی ہمارے جلالی بھائی، ان کی آواز میں بلا شبہ بہت درد ہے، سوز ہے، اور میں بہت شوق سے ان کو سنتا ہوں۔ اللہ پاک نے ان کو اخلاص بھی دیا ہے، آواز بھی دی ہے۔ تو یہ جو بسم اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اس پہ خرچہ ہوتا ہے؟ تھانے میں پرچہ ہوتا ہے؟ نہ خرچہ ہے نہ پرچہ ہے، جنت میں چرچا ہے۔ نہ خرچہ ہے نہ پرچہ ہے، جنت میں چرچا ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، غور سے سنو، بچے بھی سنو۔ ایک آدمی قبرستان گیا۔ کہاں گیا؟ قبرستان۔ تو قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ کس کی آواز آ رہی تھی؟ تو یہ صاحب کشف تھے، انہوں نے غور کیا کہ یار یہ قبر کے اندر کون ہے؟ تو اللہ نے دل میں القاء کیا کہ یہ قبر والا حافظ قرآن ہے۔ کون ہے؟ اور اپنی زندگی میں اس نے قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ واٹس ایپ سب استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ لاسٹ سین۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ آخری بار کب دیکھا؟ 5 منٹس اگو، 5 منٹ پہلے دیکھا تھا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن رمضان کا اور قرآن کا لاسٹ سین لاسٹ رمضان نظر آئے گا۔ 1 سال گزر گیا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے۔ ایک زمانہ تھا مسلمان قرآن پڑھ کے سوتا تھا اور جاگ کر قرآن پڑھتا تھا۔ آج موبائل دیکھتے دیکھتے سوتا ہے اور اٹھنے کے بعد
موبائل دیکھتا ہے۔ تو بھائی اس کو پتہ چلا قبر والا، بولو، حافظ قرآن تھا۔ کیا تھا؟ اور زندگی میں ہر وقت قرآن پڑھتا تھا۔ تو اس نے قبر والے سے پوچھا، قبر والے سے کہ بھائی تم قرآن پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جب میرا انتقال ہوا تو اللہ نے مجھے قبر میرے لیے جنت بنا دی، اور مجھے کہا کہ تمہارا کیا جی چاہتا ہے؟ میں نے کہا میرا جی چاہتا ہے میں قبر میں بھی قرآن، قبر میں بھی کا مرنے سے اب تک 50,000 قرآن ختم کر چکا ہوں۔ مرنے سے اب تک، بولو، مرنے سے اب تک۔ تو جب اس نے یہ کہا تو باہر والے آدمی نے کہا سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ قبر والے نے کہا یہ 50,000 قرآن تم لے لو، ایک سبحان اللہ مجھے دے دو۔ آپ بولیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا یہ کیوں؟ کہا میں نے 50,000 قرآن مرنے کے بعد پڑھے ہیں، تو نے سبحان اللہ زندگی میں کہا ہے، زندگی میں ایک دفعہ سبحان اللہ کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ تو بھائی ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، تبدیل۔ ابھی جتنا مجمع ہے نا، فجر میں مولانا صاحب کتنی صفحے ہوتی ہیں؟ 2۔ مزہ تب آئے کل فجر میں 5-6 صفحے ہو۔ ہاتھ اٹھاؤ سب۔ ہاں، اقبال نے کہا جواب شکوہ میں، بہت گہرا تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تمہیں کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبہ باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ تو فجر پڑھیں گے؟ آپ موبائل پر کسی سے رابطہ کرتے ہو، کتنے نمبر ملاتے ہو؟ 2 11۔ کتنے نمبر ملاتے ہو؟ 4 کوڈ ہے اور 7 ڈیجٹ ہے۔ اگر کوئی 5 نمبر ملائے رابطہ ہوگا؟ 6 7 8 9 10۔ ایک نمبر بھی کم ہوگا رابطہ، ایک نمبر آگے پیچھے ہوگا رابطہ۔ اللہ نے اپنی ذات سے آن لائن ہونے کے لیے 5 نمبر دیے۔ کتنے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ جی نماز بس 3 پڑھ لیتے ہیں، 4 پڑھ لیتے ہیں، 5 پڑھو گے تو رابطہ ہوگا، 5 پڑھو گے تو۔ اس ربیع الاول کے پروگرام میں مزہ تب آئے کہ آج سے سب کہیں ہم نماز پڑھیں گے، ہم نماز۔ تو بات بنے گی، ورنہ موت اچانک آئے گی اور موت کی ایک چماٹ لگے گی، سارا نشہ اتر جائے گا، سارا نشہ۔ ایک بیکٹیریا چھوٹا سا وائرس ہوتا ہے، وہ نظر بھی نہیں آتا، مائکروسکوپ سے اس کو دیکھتے ہیں، وہ جسم میں داخل ہوتا ہے، پہلوان سب بستر پہ لیٹ جاتے ہیں، ڈینگی ہوگی۔ ڈینگی کیا ہے؟ مچھر ہے۔ نمرود کا بھی کباڑا کیا تھا اور آج کے طاقتور کا بھی کباڑا کر دیتا، ڈینگی ہوگی۔ ہماری کیا حیثیت؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ میرے دوستو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو۔ ایک آدمی راستے سے جا رہا ہے، ایک انگور کا باغ آیا،
دل للچایا انگور توڑ کے کھا لوں. بچے کو کہا کھڑے ہو کر دیکھو کوئی آئے تو آواز لگا دینا. خود جا کر انگور توڑنے لگا. بچہ چیخنے لگا کوئی دیکھ رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہے. احد یرانا. یہ آدمی گھبرایا, دوڑتا ہانپتا کانپتا بھاگتا ہوا آیا, ادھر ادھر دیکھا کسی کو نہ پایا. بچے سے پوچھا کون دیکھ رہا ہے؟ اس بچے نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہا تھا احد یرانا, اللہ دیکھ رہا ہے. بھائی ملیر کیٹ ہمارے پاس ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. ایسی جگہ میں کیمرے لگے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کوئی غلط حرکت کرتا ہے لکھا ہوتا ہے خبردار, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. سرویلنس اور ویجیلنس کا سسٹم ہوتا ہے. سی سی فوٹیج سے مانیٹرنگ ہوتی ہے. ہائی سیکورٹی زون. آدمی کتنا گھبراتا ہے, اللہ کا غلط کار مکاوا. ایسا ہے یا نہیں؟ باپ ساتھ ہو کوئی عورت کو دیکھے گا, امام صاحب ساتھ ہو کوئی عورت کو دیکھے گا, مقتدی امام کے ساتھ ہو امام عورت کو دیکھے گا. 5 سال کا آپ کا بچہ آپ کے ساتھ آ کر موبائل دیکھے, آپ گندی ویڈیو دیکھو گے نہیں؟ ڈر لگتا ہے لیکن وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. میں سامنے دیکھتا ہوں, پیچھے نظر, دائیں دیکھتا ہوں بائیں نظر, اوپر دیکھتا ہوں نیچے نظر, دن میں دیکھتا ہوں رات میں نظر, روشنی میں دیکھتا ہوں اندھیرے میں نظر, ادھر دیکھتا ہوں دیوار کے اس پاس نظر, قریب دیکھتا ہوں دور نظر. لیکن اس اللہ کے پاس دیکھنے والی ایسی آنکھیں لا تأخذہ سنہ, وہ اونگے نہیں ولا نوم, وہ سوئے نہیں, ولا تحسبن اللہ غافلا, وہ غافل نہیں, وما هم بمعجزین, وہ عاجز نہیں. لا یعزب عنہ مثقال ذرہ, ایک ذرہ برابر جس سے مخفی پوشیدہ نہیں. یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السوداء فی لیلۃ الظلماء, وہ اندھیری رات میں چلنے والی چیونٹی کو دیکھتا ہے, اس کے چلنے کی آہٹ کو سنتا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اس کے خفیہ کیمرے, اس کے خفیہ ٹیپ ریکارڈر, کرامن کاتبین, اس کی ایجنسی والے فرشتے پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں. لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها, چھوٹا گناہ بڑا گناہ فرشتے نوٹ کرتے ہیں اس رجسٹر میں. لا یمحى ولا یبدل, جس کا لکھا ہوا نہ مٹ سکتا ہے نہ تبدیل ہو سکتا ہے. اس اللہ کے سامنے اس کے دیے ہوئے رزق کو کھا کر ہم گناہ کرتے ہیں, ہمیں شرم نہیں آتی. بھائی 3 آدمی گناہ کرتے ہیں کمرہ بند کر کے, پردہ گرا کر, کھڑکی کا پردہ ہلتا ہے, دل ادھر آ جاتا ہے کوئی آ نہ جائے. قدموں کی آہٹ ہوتی ہے, زیرو بم حرکت میں آ جاتا ہے, کسی کو پتا نہ چل جائے, کسی کو پتا. اللہ فرماتے ہیں ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم, 3 آدمی پردہ گرا کر گناہ کرتے ہو, سنو چوتھا اللہ ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم, 5 آدمی بند کمرے میں گناہ کرتے ہو, سنو چھٹا اللہ ہے. ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم, تم تھوڑے ہو زیادہ ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اس بات کو بولنا ہے, سوچنا ہے, سننا ہے, لکھنا ہے, پڑھنا ہے, بولنا ہے, بتانا ہے, بلوانا ہے. یہ یقین آ جائے گا میرے نبی کی سیرت پر عمل کرنا ہے. میرے نبی نے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کی تھی. فتح مکہ کے موقع پر
گالیاں دینے والے، شاعر کہنے والے، ساحر کہنے والے، مجنون کہنے والے، پتھر مارنے والے، کانٹے بچانے والے، اونٹ کی اوڑھنی ڈالنے والے، آپ کا بائیکاٹ کرنے والے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دلوانے والے سارے تھے۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں کوئی بدلہ، کوئی انتقام نہیں لوں گا، میں نے سب کو معاف کر دیا، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قوائیں دی، سلام اس پر جس نے گالیاں سختیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر دشمن کو حیات جاویدہ دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے امان دے دی، سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بھروسے جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر جس نے کفر کی قوت کو جل ڈالی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ آج ہم سب توبہ کر کے اٹھیں گے، کرتے ہیں، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھوتی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے اندر سے اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، بن کے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی، اور ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئے، تم سے فریاد ہے، اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔